لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں سے بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی شخص کسی کو صدقہ کرنے کا مشورہ دے، امر بالمعروف کرے یا لوگوں کے درمیان صلح کرائے، ان کے تعلقات اچھے کرا دے۔ اور جہاں تک صلح کرانے کی بات ہے تو صلح کرانا نماز، روزے اور صدقے سے بھی زیادہ بڑی نیکی ہے، اور اس کے برعکس لوگوں کے تعلقات کی خرابی، آپس کا بگاڑ، فتنہ فساد دین کو مونڈ دینے والا ہے، دین کی صفائی کر دینے والا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اور متعدد جگہوں پر بھی کیا حکم دیا گیا کہ آپس میں لوگوں کے صلح کراؤ۔ یہاں اصلاح بین الناس کی بات ہوئی، اور الناس میں مسلم اور غیر مسلم سبھی شامل ہیں، لیکن خاص طور پر مسلمانوں کا مسلمانوں سے جھگڑنا اور بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ یعنی جھگڑا خواہ مسلم اور مسلم کے درمیان ہو یا مسلم اور نان مسلم کے درمیان ہو یا کسی بھی دو شخصوں کے درمیان، اگر انسان کے پاس موقع ہو اس کی اصلاح کرنے کا تو وہ ضرور اس میں مدد کرے، اس فساد کو بڑھنے نہ دے۔ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی فساد جو دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے وہ دو تک نہیں رہتا، بڑھتے بڑھتے وہ دائرہ پھیلتا ہے، اور بعض اوقات باقی لوگ بھی اس کی زد میں اور لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ منکر جو ہے وہ منکر ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ امر بصدقۃ اور معروف کے بعد پھر منکر کی بات نہیں کی بلکہ بگاڑ کی بات کی، تو بگاڑ کس کے قائم مقام ہے؟ منکر کے۔ سورۃ الحجرات میں آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ سورۃ الحجرات آیت 9 میں آتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 1 میں آتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ سے ڈرو اور اپنے تعلقات کی اور آپس کی اصلاح کرو۔ اور یاد رکھیے کہ اگرچہ دوسرے لوگ صلح کرانے میں، تعلقات کو درست کرانے میں مددگار ہو سکتے ہیں، جیسے بگاڑنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں، بعض اوقات دو لوگوں میں اتنا جھگڑا نہیں ہوتا جتنا اور لوگ بیچ میں پڑھ کے جھگڑے کو ہوا دیتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات دو لوگوں کے لیے آپس میں صلح کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تو تیسرا شخص بیچ میں پڑھ کے دونوں کے درمیان تعلق اچھا کرا سکتا ہے، لیکن تیسرے شخص کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب دونوں کی نیت درست ہو، کیونکہ قرآن پاک میں کیا حکم آتا ہے شوہر بیوی کے جھگڑے میں بھی ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، نیت ہے ان کی، تو اللہ توفیق بھی دے دے گا، موافقت بھی پیدا کر دے گا۔ تو یہاں پر اصلاح بین الناس جو ہے کسی کے درمیان کرانا اور خود کوشش کرنا اس بات کی کہ تعلقات اچھے رہیں، یہ بہت ضروری۔ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تعلقات کو بگاڑنے والی ہیں اگر کسی کی طرف سے ہو یا اپنی طرف سے تو فوراً ان کی تلافی کرتے جانا چاہیے۔ تلافی کیسے ہوتی ہے؟ مثلا دو لوگوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا، تکرار ہو گئی، ایک دوسرے سے دل برے ہو گئے، تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس میں معافی مانگ لینی چاہیے۔ اگر کسی کے لیے زبان سے سخت لفظ نکل گئے تو اچھے لفظ بول دیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بھلائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ جب دل گواہی دے کے زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ تو آگے بڑھ کے معافی مانگ لے اور کبھی اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے۔ تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ یہ تین باتیں اگر خاموشی کے ساتھ کی جائیں تو ان کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ اس کو بہت علل اعلان کیا جائے۔ اور سرگوشی بھی گفتگو ہی کی ایک قسم ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ سرگوشی گفتگو کی ایک قسم ہے، اور گفتگو اچھی ہو تو نتائج اچھے ہوں گے، اور گفتگو غلط ہو تو نتائج درست نہیں ہوں گے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں کوئی بھلائی ان کی بہت سی سرگوشیوں میں۔ کن سرگوشیوں کی طرف اشارہ ہے؟ جو وہ کر رہے تھے، کب کر رہے تھے؟ رات کے وقت کرتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ چھپ چھپ کر۔ تو اشارہ تو ان کی اس حرکت کی طرف ہے، لیکن اس کو جنرلی بھی آپ دیکھیں گے کہ عام لوگوں کی چپکے چپکے کی ہوئی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، بھلائی کم ہی ہوتی ہے۔ اور
سرگوشی کرنا بذات خود کوئی بہت پسندیدہ فعل بھی نہیں ہے، یعنی وسپر کرنا جو ہے ایٹیکیٹس اور مینرز کے خلاف بھی ہے. انسان کو صریح ہونا چاہیے، بین ہونا چاہیے. تو لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں سے بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. اور نجوا کا روٹ کیا ہے؟ نون جیم واو، اور نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو. سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ رازداری کے انداز میں باتیں کرنا. بذات خود یہ کوئی مینرفل چیز نہیں، لیکن اگر اچھی بات ہے تو سرگوشی اچھی ہے، اور اگر بری بات ہے تو سرگوشی بری ہے. اٹ سیلف سرگوشی کوئی چیز نہیں، لیکن جس مقصد کے لیے استعمال کی جائے وہ ویسی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں. ہاں، کون سی سرگوشی اچھی ہے؟ الا مگر من امرا، جو حکم دے. امرا یہاں حکم بھی ہے اور مشورہ بھی، ٹھیک ہے، جو مشورہ دے، کیونکہ سرگوشیوں میں عموماً مشورے دے سکتے ہیں نا، یہ کر لو وہ کر لو، چپکے چپکے. کس چیز کا؟ بصدقتن، صدقہ کرنے کا. صدقے کو سرگوشی میں کرنا کیوں پسندیدہ ہے؟ صدقے کا حکم یا صدقے کے لیے کسی کو کہنا، اس کو چپکے چپکے کہنا کیوں پسندیدہ ہے؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، چھپا کے دو، چپکے سے دو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کیوں؟ تاکہ لینے والے کی عزت محفوظ ہو. تو الا من امر بصدقۃ او معروف، یا نیکی کا حکم یعنی امر بالمعروف، یعنی امر بالمعروف کو بھی خاموشی سے ہونا چاہیے. کیوں؟ مثلا اگر آپ کسی میں غلطی دیکھتے ہیں تو کیسے کرنا چاہیے اصلاح؟ بہت علل اعلان نہیں، خصوصاً اگر کسی کی ذاتی کوئی غلطی ہے تو کیا کرے انسان؟ چپکے چپکے اس کو سمجھائے، ٹھیک ہے. او اصلاح بین الناس، یا اصلاح کرے لوگوں کے درمیان، لوگوں کی اصلاح کا کام کرے. لوگوں کی اصلاح کا کام مثلا لوگوں کے درمیان اصلاح، اور اصلاح بمانا صلح ہے، ٹھیک ہے. صلح یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرائے. لوگوں کے تعلقات اگر خراب ہوں تو کیا کرے؟ ان کے تعلقات کو باہم درست کرے، تعلقات کے بگاڑ کو صحیح کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا یہ کیا؟ ایسی سرگوشی کس لیے کرے گا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے. فسوف، تو انقریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو. کیا دیں گے؟ اجرن عظیما، بہت بڑا اجر. تو اس آیت سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ سرگوشی جو ہے بذات خود کو بہت اچھی چیز نہیں، الا یہ کہ وہ اچھے کام کے لیے ہو. کیوں پسند نہیں کیا گیا سرگوشیاں کرنے کو؟ وجہ کیا ہے؟ چپکے چپکے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا کیوں نہیں اتنا اچھا؟ اور خصوصاً مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو لوگ چپکے چپکے بات کر رہے ہیں. عموماً سرگوشی سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. دوسرے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ضرور میری بات ہے، چاہے ان کی ہو یا نہ ہو، ان کے دل میں غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے. لیکن صدقے کی بات جو ہے وہ چپکے چپکے کی جا سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد نیکی کے حکم کی. معروف کیا چیز ہوتی ہے؟ ما یتعارفہ الناس، جو جانی پہچانی بات ہوتی ہے. مثلا احسان کی بات، نیکی کی بات، تقوی کی بات، خیر کی بات، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات. اور اصلاح بین الناس جو ہے، لوگوں کے تعلقات کی اچھائی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ سب میں افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، آپ ضرور ہمیں بتائیے کیا چیز جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے سے افضل؟ آپ نے فرمایا وہ اصلاح ذات البین ہے، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کے تعلقات اچھے کروانا. پھر فرمایا اور فساد ذات البین، لوگوں کے درمیان جو فساد اور جھگڑا ہے، ہی الحالقہ، یہ تو سر مونڈ دینے والی. حلق کس کو کہتے ہیں؟ حلق، جی، سر کے بال مونڈ دینا، اس طرح پھیرنا. فرمایا یہ جھگڑا سر کو نہیں، انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے. دین کا ایسے صفایا کرتا ہے جیسے سر پہ اس طرح پھیرا جائے تو سر کی صفائی ہوتی ہے، ایسے دین چٹ ہو جاتا ہے. تعلقات کا بگاڑ دین کی صفائی کر دیتا ہے. کیسے؟ کیونکہ ایک کچھ کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، اور پھر
وہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے، ایک اس پہ الزام لگاتا ہے، دوسرا اس کی صفائی پیش کرتا ہے، پھر پہلا جو ہے وہ کچھ اور بات کرتا ہے. اب اس جھگڑے میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، بعضوں کا زبان سے غلط باتیں نکلتی ہیں، بعضوں کا دوسروں پہ الزام، اسم مبینہ، اور بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی. اب آپ دیکھیں اس خاص واقعے میں بھی اگر غور کیا جائے تو وہ جو بگاڑ پیدا ہوا تھا، کتنے لوگ اس میں انوالو ہو گئے تھے اس جھگڑے میں. اس جھگڑے کو بھی اگر سامنے مثال کے طور پہ رکھیں، کہاں کہاں تک اس کا اثر پڑا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی. انسان اپنے مقصد سے، مشن سے ہٹ جاتا ہے اگر وہ جھگڑوں میں پڑ جائے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے تمام امور سے بچا جائے کہ جس سے جھگڑے جنم لیں. آپ نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے، یعنی دوسرے کی برائیاں بیان کرنے کے بجائے اس کی طرف سے اچھی بات کرتا ہے. سورۃ المجادلہ آیت 9 اور 10 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشیاں کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، تو تم گناہ اور زیادتی کے کاموں میں سرگوشی نہ کرو، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے کام کی سرگوشی نہ کرو، وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں سرگوشی کر سکتے ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کو غمگین کرے. یعنی انسان کا دل بھی دکھتا ہے نا کہ اس نے مجھے آؤٹ کر دیا اور خود دوسرے کے ساتھ چپ کے راز شیئر کر رہا ہے. ولیس بضارہم شیئا، حالانکہ ان کو اس سے کوئی نقصان نہیں دے سکتی. ایسے موقع پر اگر کوئی آپ کے خلاف سرگوشی کر بھی رہا ہو، اول تو یہ کہ یقین نہیں، اور اگر یقین ہو بھی جائے تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے؟ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن کے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،